الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 سے 103 تک 7 آیتوں کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیں جو کوئی جبریل کا دشمن ہو۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا، کیونکہ آپ پر وحی لے کر آنے والے جبریل علیہ السلام ہی تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہود کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے ابو القاسم، ہم آپ سے چند ایسے سوالات کرنا چاہتے ہیں جن کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، فَسَلُونِي أَمَّا شِئْتُمْ، جو چاہتے ہو پوچھو، لیکن تم لوگ یہ عہد کرو کہ اگر میں تمہارے سوالات کے جوابات صحیح دے دیے تو تم لوگ اسلام قبول کر لو گے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ آپ نے یہودیوں کے ان تمام سوالات کے صحیح جوابات دے دیے جن کی تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہود نے ان جوابات کی صحت، ان جوابات کے درست ہونے کا اعتراف کیا۔ آخر میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من ولیک من الملائکہ، فرشتوں میں آپ کے دوست کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی جبریل، میرے دوست جبریل ہیں، اور جبریل ہر نبی کے دوست رہے ہیں۔ تو یہود کی جماعت نے کہا، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ اگر جبریل کے علاوہ اور کوئی فرشتہ آپ کا ولی ہوتا، آپ کا دوست ہوتا، ہم آپ پر ایمان لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہود نے جواب دیا، جبریل تو دشمن ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، من کان عدوا لجبریل، یقیناً جو جبریل کا دشمن ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر سنی تو اس وقت وہ باغ میں میوہ چن رہے تھے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جنہیں پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب بتائیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اور جنتی لوگ جنت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ بچہ اپنے ماں یا باپ سے صورت میں کیوں ملتا جلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں۔
عبداللہ بن سلام نے کہا جبریل نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا سارے فرشتوں میں سے وہی تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات کا جواب آپ نے دیا۔ قیامت کی پہلی نشانی آگ کا مشرق کی جانب سے نکلنا ہے، جو لوگوں کو مغرب کی جانب جمع کر دے گی۔ جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کے جگر کے کباب ہیں۔ تیسرے سوال کا جواب آپ نے دیا، مرد اور عورت میں جس کا مادہ، جس کا پانی سبقت کر جاتا ہے، بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، چنانچہ مسلمان ہو گئے۔ بعض یہود کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جبریل ہی تھے جو آخری وحی بنو اسرائیل پر اتارنے کے بجائے بنو اسماعیل پر لے گئے۔ بعینی ہی یہی کفریہ عقیدہ شیعہ کے ایک ملعون گروہ کا بھی رہا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ نبوت اور رسالت کے اصل حقدار تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کی طرف سے جبریل کو وحی دے کر علی کے پاس بھیجا گیا تھا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کے درمیان چونکہ اس قدر کمال درجے کی مشابہت تھی، ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا اور وہی علی کے بجائے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اور انہی کو نبی بنا دیا۔ سچ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت پر بھی وہی تمام احوال آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امت مسلمہ میں سے کسی فرقے کا اس طرح کے عقائد اپنا لینا کچھ بعید نہیں ہے۔ اس سے اس حدیث کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ یہاں سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے انسان نور حق و ہدایت سے محروم ہو کر ضد اور عناد میں مبتلا ہو کر کس قدر اندھا اور کس قدر اوندھا ہو جاتا ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ کر کیا کیا بکواس کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیں جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، بے شک اس نے یہ کتاب تیرے دل پر اللہ کی حکم سے اتاری ہے۔ جبریل علیہ السلام سے عداوت اور دشمنی رکھنا بالکل بے معنی ہے، فضول ہے، یہ غیر منصفانہ حرکت ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ آپ کے دل پر نازل کیا ہے وہ اپنے پاس سے اور اپنی مرضی سے نازل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ ہی کے حکم سے نازل کیا ہے۔ جو شخص جبریل سے دشمنی کرتا ہے وہ حقیقتاً اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل کو اللہ نے قاصد بنایا ہے۔ کسی نمائندے کے ساتھ دشمنی اصل اتھارٹی کے ساتھ دشمنی کرنے کے مترادف ہوتی ہے۔ سفیر اور قاصد کوئی بھی ہو، بھیجنے والے کو دیکھا جاتا ہے۔ احکام بھیجنے والا اللہ ہے، پھر اللہ کے احکام کو اس لیے نہ ماننا کہ جبریل لائے ہیں بڑی حماقت اور شقاوت ہے، جبکہ وہ اللہ کے حکم سے لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر بجائے جبریل کے یہ کام میکائیل کے سپرد فرماتے، وہ بھی یہی کرتے۔ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل نے یہ کتاب تیرے دل پر اتاری ہے اللہ کے اذن سے۔ کسی کلام کے اترنے کے نازل ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ وہ کلام اول کان پر پہنچے پھر کان سے دل تک، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ اور معنی سب سے پہلے دل میں اترے، پھر دل سے کان اور زبان پر پہنچے۔ قرآن کریم کا نزول
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دوسرے طریقے پر ہوا تھا. اسی وجہ سے آپ کو قرآن کی یاد کرنے اور بار بار پڑھنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، بلکہ ایک ہی مرتبہ سن کر آپ کو قرآن یاد ہو جاتا تھا. اسی لیے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، جبریل نے اس کتاب کو آپ کے دل پر اتارا ہے. نبی کے برخلاف امت کو قرآن معروف اور معتاد طریقے سے پہنچا ہے. اول کانوں سے سنا، پھر دلوں تک پہنچا. پیغمبروں کے علوم اور معارف اور دوسرے لوگوں کے علوم اور معارف میں یہی فرق ہے. دوسرے لوگوں کی تعلیم کا آغاز حروف اور الفاظ کے سیکھنے اور سکھانے سے ہوتا ہے. ایک عمر کھپانے کے بعد کہیں جا کر اصل حقائق تک رسائی حاصل ہوتی ہے، معنی سمجھ میں آتا ہے، معنی دل اور دماغ میں اترتے ہیں، جبکہ پیغمبروں کے علوم کا آغاز ہی براہ راست اللہ کی طرف سے ان کے دل پر القاء کی صورت میں ہوتا ہے. فرمایا جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، جبریل نے کتاب تیرے دل پر اتاری ہے. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں جبریل علیہ السلام کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کا دفاع کیا ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ جبریل علیہ السلام سے محبت رکھیں. جبریل علیہ السلام سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ بھی بتائی، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک اس نے یہ کتاب اللہ کے اذن سے تیرے دل پر اتاری ہے. جس کی یہ ذمہ داری ہو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے دوستی اور محبت کی جائے. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں اس میں اللہ کے لیے صفت علو کا اثبات ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، اس لیے کہ جبریل نے اسے اتارا ہے اللہ کے اذن سے. نزول کے معنی ہوتے ہیں اوپر سے نیچے اتارنا. گویا اللہ نے جبریل علیہ السلام کو اوپر سے بھیجا ہے، گویا اتارنے والا اوپر ہے. آگے اللہ نے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پاس ہے. جبریل علیہ السلام سے دشمنی اور عداوت اس لیے بھی غلط ہے، اس لیے بھی فضول ہے. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری ہے وہ کوئی نئی یا انوکھی کتاب نہیں ہے، بلکہ پہلی کتابوں کے بنیادی اور اصولی مضامین کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے. وہی توحید کا پرانا سبق ہے جو سارے انبیاء اکرام میں مشترک رہا ہے. اگر جبریل تمہاری کتاب کے خلاف کوئی بات کی ہوتی اور تم اس سے عداوت رکھتے تو بات سمجھ میں آتی، اور حال یہ ہے کہ یہ قرآن سراسر تورات کی تائید میں ہے. گویا جبریل علیہ السلام سے دشمنی یہ تورات سے دشمنی ہے، تورات سے عداوت اور بغض ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، جبریل نے اللہ کے حکم سے جو کتاب آپ کے دل پر نازل کی ہے، یہ کتاب مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے. یہاں قرآن کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 ہدا، یعنی قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور توحید کی روشنی کی طرف لاتا ہے. دوسری صفت ہے بشرا للمؤمنین، یہ قرآن ماننے والوں کو آخرت میں ابدی زندگی کی خوشخبری سناتا ہے. ایسی کتاب لانے سے عداوت، ایسی کتاب لانے والے سے دشمنی کرنا، بغض رکھنا سراسر بے انصافی اور حماقت ہے. فرمایا ہدی و بشرا للمؤمنین، قرآن ہدایت ہے، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. قرآن مجید کی ہدایت اور خوشخبری یوں تو سب دنیا کے لیے ہے، چونکہ اس سے مستفید ہونے والے، اس سے استفادہ کرنے والے
وہی ہو سکیں گے جو اس پر صدق دل سے ایمان لائیں گے یا ایمان لانا چاہیں گے۔ اسی بنا پر اس آیت میں ہدایت اور خوشخبری کو مومنین کے لیے خاص کیا گیا۔ اناد اور ہٹ دھرمی رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب خسارے پر خسارے کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن ایک عظیم الشان حجت ہے، یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف میں۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان القرآن بشریٰ للمؤمنین، قرآن مومنین کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم محسوس کرو کہ قرآن سے تمہیں فائدہ ہوا ہے اور تمہیں قرآن سے دلچسپی ہے اور تم صحیح معنوں میں اس کی تلاوت بھی کرتے ہو، تو یہ ایمان کی دلیل ہے، ایسا شخص بشارت کا حقدار ہے۔ اگر انسان قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گھٹن یا ناپسندگی محسوس کرے، قرآن کو عملی زندگی میں نافذ کرتے ہوئے بوجھ محسوس کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا شخص یا تو سرے سے ایمان سے محروم ہے، یا اس کے ایمان میں نقص پایا جاتا ہے، یا اس کے ایمان میں کمی پائی جاتی ہے۔ اور یہ اللہ نے فرمایا، من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، اللہ کی عبادت اور بندگی سے اعراض کرتا ہو، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ ورسولہ، اور جو اس کے رسولوں کا دشمن ہو۔ وجبریل، اور جبریل کا دشمن ہو۔ جبریل علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی ذمہ داری انبیاء تک وہی پہنچانا ہے۔ وہ میکال، اور جو میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو۔ میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری بارش برسانا اور پودے اگانا ہے۔ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک ایسی ذمہ داری پر مامور ہے جس میں حیات ہے، جس میں زندگی ہے۔ جبریل علیہ السلام ایسی ذمہ داری پر مامور ہے جس میں دلوں کی حیات اور زندگی ہے۔ میکائیل علیہ السلام ایسی ذمہ داری پر مامور ہیں جس میں زمین کی زندگی ہے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ جبریل علیہ السلام سے عداوت اور دشمنی کا انجام بتایا گیا ہے۔ جیسے اللہ سے دشمنی کرنے والا اللہ کا دشمن ہے، کافر ہے، رسولوں سے دشمنی کرنے والا اللہ کا دشمن ہے، کافر ہے، فرشتوں سے دشمنی کرنے والا اللہ کا دشمن ہے، کافر ہے، اسی طرح جبریل اور میکائیل سے دشمنی کرنے والا اللہ کا دشمن ہے اور کافر ہے۔ کہا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ جس کا دشمن اللہ ہوگا اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس سے یہ بات واضح ہے، اللہ کے کسی رسول سے دشمنی رکھنا، فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یہ اللہ سے دشمنی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جبریل سے ہماری دشمنی ہے اور میکائیل سے ہماری دوستی ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ وہ در حقیقت میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، کیونکہ ایک فرشتے سے دشمنی سب فرشتوں سے دشمنی کرنے کے درجے میں ہے، اور یہ کفر ہے۔ یہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر سوال کیا جائے جس نے مومنین سے دشمنی کی، کیا وہ بھی اللہ کا دشمن ہے؟ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے، آیت اس بارے میں خاموش ہے۔ ہاں، اگر مومنین سے ان کے دین پر مضبوطی سے جمے رہنے کی بنا پر دشمنی رکھی جائے، جسے اللہ نے رسولوں پر اتارا ہے، اس صورت میں گویا مومنین سے دشمنی رسولوں سے دشمنی ہے، رسولوں سے دشمنی کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔
جسے اہل علم اس آیت کی تفسیر میں کہا ان نشانیک هو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاولد ہے، یعنی تجھ سے اور تیری سنت سے بغض رکھنے والا۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اہل ایمان سے، مومنین سے، ان کے دین پر مضبوطی سے جمے رہنے کی بنا پر دشمنی کرنا گویا یہ اللہ سے دشمنی ہے، یہ موجب کفر ہے۔ یہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا ان کل کافر فاللہ عدو اللہ، ہر کافر کا اللہ دشمن ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں، ایسی روشن آیتیں جن سے حق اور باطل کا فرق پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ کی آیات کی دو قسمیں ہیں، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ۔ آیات کونیہ میں اس کی مخلوقات ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، انسان، جسے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے، جاننے والوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی آیات کی دوسری قسم ہے آیات شرعیہ، وہ آیات ہیں جسے اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے۔ تو یہاں آیات سے مراد آیات شرعیہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں۔ یہاں واضح آیات سے مراد آیات شرعیہ ہیں۔ ان آیات شرعیہ میں اللہ نے آیات کونیہ میں غور و فکر کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بعض یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور ید بیضا کی طرح آپ کو کوئی صریح اور صاف معجزہ نہیں ملا ہے، پھر ہم آپ کو کیوں کر اللہ کا رسول جان لیں؟ اللہ نے یہ آیت نازل کی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی سچائی ہے جس کی سچائی سے زیادہ روشن سورج کی روشنی بھی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سورج کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا وجود خود ہی اس کی دلیل ہے، بالکل اسی طرح قرآن کی مثال بھی ہے۔ اس قرآن میں وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی پوشیدہ باتیں، ان کے بھید اور راز، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی خبریں، تورات اور دیگر آسمانی کتابوں کی وہ باتیں بیان کی ہیں جنہیں ان کے علماء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نبی آخر الزماں باوجود امی ہونے کی ان باتوں کی اطلاع دی ہے۔ نبی آخر الزماں کے نبی ہونے کے لیے ان لوگوں کو اور کیا معجزہ چاہیے؟ فرمایا آگے اللہ نے وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہے۔ جس طرح سورج کا انکار کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، اس طرح قرآن کی روشنی سے بھی وہی انکار کر سکتا ہے جس کو کفر نے اندھا کر دیا ہو، جس کی فطرت بگڑ چکی ہو۔ جس طرح سورج کا انکار کرنے والا سورج کو نقصان نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے اندھے ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اس طرح قرآن کی روشنی کا انکار کرنے والا قرآن کا کچھ نقصان نہیں کرتا ہے بلکہ وہ خود اپنی ذات کے کفر کا اقرار کرتا ہے، خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو لوگ ان آیات بینات پر
ایمان اور یقین سے محروم ہیں وہ ہر خیر سے محروم، سراسر اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ مادی ترقی اور دنیاوی علوم اور فنون کے اعتبار سے آسمان کی بلندیوں کو ہی کیوں نہ چھو رہے ہوں۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے مستنبط ہونے والے فوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قرآن کا انکار فاسق ہی کرتا ہے۔ لکھتے ہیں جو کوئی قرآن کا انکار کرے وہ فاسق ہے۔ مزید لکھتے ہیں فاسق کا اطلاق کافر پر بھی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے فسق کی دو قسمیں ہیں، فسق اکبر جسے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزولا بما كانوا يعملون، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے حکم سے عدولی اختیار کی، فسق کیا، نافرمانی کی، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس آیت میں فسق کو ایمان کے مقابلے میں لایا گیا ہے، تو معلوم ہوا یہاں فسق سے مراد فسق اکبر ہے۔ فرماتے ہیں فسق کی دوسری قسم ہے فسق اصغر، جس سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا ہے، لیکن ایسا شخص بھروسہ اور اعتماد کے قابل نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا، تمہارے دلوں میں اسے مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے کفر کو، فسوق کو اور عصیان کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا۔ تو معلوم ہوا یہ جو فسوق ہے یہ کفر کے علاوہ ہے۔ تو فسق کا اطلاق بڑے فسق اور چھوٹے فسق دونوں پر بھی ہوتا ہے، تو فاسق کا اطلاق کافر پر ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ایسا نہیں کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں سے یہود کی ایک اور قبیح عادت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہودیوں سے نبی آخر الزمان کی مدد کرنے اور ان پر ایمان لانے کا بھی عہد لیا گیا تھا، مگر وہ اس عہد سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا۔ اس سے قبل بھی یہودیوں کی بدعہدی کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اگر یہودی تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بدعہدی ان کی اور ان کے بڑوں کی پرانی عادت رہی ہے، عہد کرنا، توڑنا ان کو ورثے میں ملا ہے۔ ان کو کبھی محسوس بھی نہیں ہوتا کہ عہد کرنا، توڑ دینا کوئی جرم کی بات ہے، بلکہ آگے اللہ نے فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں بہت تو ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ بدعہدی تو ادنا درجے کی چیز ہے، بہت سے تو ان میں اللہ تعالیٰ یا تورات پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو بدعہدی کرنے کو وہ کیا گناہ سمجھیں گے؟ یہودیوں میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، بعض یہودی مسلمان ہو گئے، اس لیے یہاں فرمایا گیا بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے بہت تو ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے سب یہودیوں سے ایمان کی نفی نہیں کی ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس امت میں سے جس کسی نے بدعہدی کی اس نے دو گناہوں کا، دو نافرمانیوں کا ارتکاب کیا۔ ایک نفاق کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذا وعد اخلف، منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔
بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں اگر کسی میں پائی جائیں تو منافق خالص ہیں۔ اگر ان 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو گیا اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک آپ نے یہ بتایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تو اس امت میں سے جس کسی نے بد عہدی کی اس نے 2 گناہوں کا، 2 نافرمانیوں کا ارتکاب کیا، ایک نفاق کا، دوسرا یہود کی مشابہت کا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا، مصدق لما معہم، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو تورات اور دوسری آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کے مذکور ہیں۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور ان کے پاس موجود دوسری آسمانی کتابوں کے پوری طرح مصداق تھے۔ قوم یہود کو چاہیے تھا کہ اس عظیم الشان پیغمبر پر ایمان لاتے جن کی آمد کی بشارت تورات میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں دی گئی تھی، مگر یہود کی بد نصیبی، انہوں نے کیا کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اللہ کی کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، تو فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے ایک گروہ جنہیں کتاب دی گئی تھی کتاب کو اپنی پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا۔ معلوم ہوا جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو اس کا کتاب کے احکام کو پس پشت ڈال دینا ایک سنگین جرم ہے اور قبیح گناہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جس کے پاس کتاب اور علم نہ ہو، اگر وہ کتاب کے احکام کو پس پشت ڈالتا ہے تو اس کا جرم کم ہے پہلے گروہ کے مقابلے میں۔ گویا اہل کتاب کا کفر مشرکین مکہ کے کفر سے سنگین کفر ہے، ان کا جرم سنگین جرم ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہی کتاب دی تھی۔ کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی طرف پیٹ کرنا شروع کر دیا، بلکہ ایک محاورہ ہے جس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب سے بے توجہی، بے التفاتی، بے رغبتی برتنی شروع کر دی، اس کی عملی مخالفت کرنے لگے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم فائدہ بیان کرتے ہیں، یہود سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ مستقبل میں نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے یا قرآن پر ایمان لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انہوں نے کتاب کو اپنے پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ اگر آگے پھینکے ہوتے تو مستقبل میں اسے اپنا سکتے تھے، قبول کر سکتے تھے۔ اسی طرح دائیں بائیں پھینکے ہوتے تو توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ ایمان لائیں گے، لیکن انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینکا ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ حق کو قبول کرنے کی ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہود کی قرآن سے بے تعلقی تو ظاہر ہی تھی، غضب یہ تھا قرآن اور صاحب قرآن کی مخالفت میں خود اپنی آسمانی کتاب کی طرف سے بھی وہ بے پرواہ اور بے تعلق ہو گئے تھے۔ فرمایا کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ نہیں جانتے ہیں۔ فی الواقع وہ جانتے تھے، جان کر بھی انجان بن رہے تھے۔ تو معلوم ہوا جاننے والے کا کفر سخت ہے نہ جاننے والے کے کفر سے۔ تورات میں مذکور نشانیوں کے مطابق یہود نے نبی آخر الزمان کو پوری طرح پہچان تو لیا، مگر ایمان لانے سے انکار کرنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کے ان حصوں کو یوں فراموش کر دیا جیسے وہ انہیں کبھی جانتے ہی نہ تھے۔ آج اگر مسلم قوم کے کردار اور اخلاق پر نظر دوڑائی جائے تو ان پر بھی یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ اپنی کتاب
قرآن کی طرف پیٹ کرنے کو تو برا جانتے ہیں، جاہل سے جاہل بھی اس کی طرف ظاہری پیٹ کرنے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے قرآن کریم کی طرف پیٹ کر دی ہے، یعنی قرآنی تعلیمات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے۔ ان یہودیوں نے تورات میں نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کے حکم ہی کو نہیں ٹھکرایا، بلکہ انہوں نے تورات کی دعوت توحید کو بھی پامال کر دیا، اسے چھوڑ کر جادو، ٹونے، عملیات، تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کی بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو جب یہود کے اس رجحان کا علم ہوا تو انہوں نے ایسے ساحروں سے ان کی سب کتابیں چھین کر داخل دفتر کر دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہودی اگر جادو کو شیطانی کھیل جان کر کھیلتے رہتے تو اور بات تھی، مگر انہوں نے اس جادو کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ دعویٰ بھی کرنے لگے کہ سلیمان ایک جادوگر تھے، جادو کے زور سے حکومت کرتے تھے۔ اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کے سد باب کے لیے، اس فتنے کے خاتمے کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی کو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی، بتایا کہ جادو تو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام ایک صاحب معجزہ پیغمبر ہیں، انہوں نے کفر نہیں کیا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کسی قسم کا کفر نہیں کیا، نہ عملی، نہ اعتقادی، نہ نبوت سے قبل، نہ نبوت کے بعد، اس لیے کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اس سے کفر کا صادر ہونا ناممکن ہے۔ نبی تو شرک اور کفر کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، نہ کہ شرک اور کفر کرنے کے لیے۔ جس طرح یہودیوں نے اللہ کے معصوم پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی جانب جادو کی نسبت کر دی تھی، ثبوت میں غیر مستند نوشتے پیش کیے تھے، اس طرح آج کل بھی قرآن کی خالص دعوت توحید کے مقابلے میں شرک پسند پیر اپنے شرکیہ اعمال اور عقائد اور بدعات کو جائز ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ، شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر بزرگان دین کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حضرات بھی غیر اللہ کو نہ صرف پکارنے کی اجازت دیتے تھے بلکہ خود بھی پکارا کرتے تھے، اور ثبوت میں غیر مستند اور بے سروپا کتابیں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ بزرگان دین اس قسم کی خرافات سے بالکل بری تھے۔ اگر قرآن کے مقابلے میں ایسی عبارتیں اور کتابیں بزرگوں کی طرف منسوب کر کے پیش کی جائیں اور واقعی وہ بزرگ اولیاء اللہ تھے تو اس نسبت کا صاف انکار کر دینا چاہیے۔ فرمایا وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، جو جادو سکھاتے تھے۔ یہ کفر کا کام سلیمان نے نہیں کیا بلکہ ان شیاطین نے کیا تھا جو جادو سیکھتے سکھاتے تھے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا کہ جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب جادو جن اور شیاطین کے ذریعے کیا جائے، ان کی عبادت کی جائے، ان کا قرب حاصل کیا جائے، ان کے سامنے سر بسجود ہوا جائے، تو یہ شرک اکبر ہے۔
بقیہ جو جادو ادویات یا جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے کیا جائے وہ ظلم، زیادتی اور کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتا ہے۔ تو گویا جادو کے معاملے میں تفصیل ہے۔ جس جادو میں کفر اور شرک کا ارتکاب کیا جائے، جن اور شیاطین کی مدد لی جائے، تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا۔ جو جادو جڑی بوٹیوں اور ادویات کے ذریعے سے کیا جائے تو وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ شعبدہ بازی، ہاتھ کی صفائی، نظروں کا دھوکہ دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہے، یہ کفر کے ضمن میں نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی۔ بعض مفسرین نے وما میں جو ما آیا ہے اس سے نافیہ مراد لیا ہے، تو ما کو نافیہ ماننے کی صورت میں اس آیت کی تفسیر اس طرح ہوگی، یہود کا یہ کہنا کہ جادو بھی آسمان سے فرشتوں پر نازل ہوا، فرشتوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے، سراسر باطل ہے۔ وما انزل علی الملکین، فرشتوں پر ہرگز کوئی جادو نازل نہیں کیا گیا۔ لیکن قرآن مجید کا جو سیاق ہے اس تفسیر کی تائید نہیں کرتا ہے، اسی بنا پر ابن جریر الطبری اور دیگر مفسرین نے اس کی تردید کی ہے، کہا کہ یہاں ما نافیہ نہیں ہے، اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ یہ ما نافیہ نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا، اس بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے ہاروت اور ماروت کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سمجھائیں۔ معجزہ اور جادو بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہیں، دونوں کی ظاہری شکل ایک ہوتی ہے، اس لیے عام لوگوں کو اس سے اشتباہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے ان دونوں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا فیصلہ کرنے، جادو اور معجزے میں امتیاز قائم کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کر کے زمین پر بھیجا، تاکہ لوگ جادو اور معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر جادوگروں کے مکر و فریب سے بچ سکے۔ ویسے جادو اور معجزے میں کئی ایک فرق ہے۔ معجزہ خلاف عادت چیز کو کہتے ہیں جس کا ظہور اسباب ظاہری کے خلاف ہوتا ہے، جبکہ جادو خلاف عادت نہیں ہوتا ہے، اس کا ظہور اسباب ظاہری کے تابع ہوتا ہے۔ جادو جنتر منتر پڑھے بغیر یا خاص آلات کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، جبکہ معجزہ کسی طرح کے کلمات یا آلات اور کسی طرح کی چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ جادو ایک فن ہے جو سیکھا جا سکتا ہے، جبکہ معجزہ کوئی فن نہیں ہے، محض یہ عطائے ربانی ہے۔ جادو انسان کا فعل ہوتا ہے، جبکہ معجزہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ معجزہ دکھانا رسول یا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اللہ اگر چاہیں تو یہ رونما ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ معجزہ خیر اور بھلائی کا مجموعہ ہوتا ہے، جادو شر اور گمراہی کا پلندہ ہوتا ہے۔ معجزہ چیلنج ہوتا ہے جس کا مقابلہ کرنا یا اس جیسا پیش کرنا دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چاہے کہ اس معجزے کا توڑ کر دیں یہ ممکن نہیں ہے، جبکہ جادو کا توڑ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ معجزہ صرف انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے جو علم، عمل، اخلاق میں تمام لوگوں میں بہترین ہوتے ہیں، جبکہ جادوگر کے ذریعے سے انجام دیا جاتا ہے جو علم، عمل، اخلاق کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے بدترین ہوتے ہیں، جن کا حلیہ گندہ ہوتا ہے، عادات بری ہوتی ہیں، جن سے انسانی نفوس نفرت کرتی ہیں۔ فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، حالانکہ وہ دو فرشتے کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ جادو اور معجزے کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے بعض دفعہ
فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کس طرح وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے جڑا ہوا ہے جادو، کس طرح وہ اسباب ظاہری کے تابع ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے، بتاتے کہ جادو یہ ظاہری اسباب کے تحت ہوتا ہے، جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو متنبہ کر دیتے اور فرما دیتے یاد رکھو انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ تم ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم جادو اور معجزے کا فرق سمجھو، تاکہ جادو اور معجزے کا فرق تم پر واضح ہو جائے، تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے، ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ رہا فرشتوں کا ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل مذاہب کا علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے، استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذاہب کا علم سکھائے کہ وہ سیکھ کر ان کی تردید کرے گا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب ہو جائے یا اس کا غلط استعمال کرے، تو اس میں استاد کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی فقیہ یا عالم سے دریافت کرے رشوت اور سود کا اطلاق کن کن آمدنیوں پر ہوتا ہے، پھر ان سے بچنے کے بجائے الٹا ان طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہاروت ماروت کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے سامنے معجزہ اور جادو کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھائیں۔ بظاہر دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، یہ کام انبیاء کے بجائے فرشتوں سے اس بنا پر لیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا، خواہ وہ صحیح مقصد سے کیوں نہ ہوں، انبیاء کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے برعکس فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں، ان سے تشریح اور تکوین دونوں قسم کے کام لیے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کے ذمے اللہ کا جو تشریعی نظام ہوتا ہے، شریعت سمجھانا، وہ سپرد کیا جاتا ہے۔ ملائکہ کے ذمے تکوینی جو کائنات کا جو نظام ہے وہ سپرد کیا جاتا ہے، اس لیے تعلیم سحر کی خدمت ملائکہ کے سپرد ہوئی۔ اگر وہ اس میں ضلالت کا سبب بن جائیں تو ان کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ انبیاء کے لیے گمراہی کا سبب بننا وہ خلاف شان ہو سکتا ہے، تو اس بنا پر یہ کام انبیاء کرام کے بجائے فرشتوں سے لیا گیا۔ ہاروت اور ماروت کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ اس بارے میں مفسرین کا ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو جادو کا علم دے کر زمین پر بھیجا۔ جس نے سحر سیکھ کر اس پر عمل کیا وہ کافر ہو گیا، جس نے سحر کو نہیں سیکھا یا جادو کے ضرر سے بچنے کے لیے، جادو کی حقیقت جاننے کے لیے اس کو سیکھا، اس پر عمل نہیں کیا، وہ اپنے ایمان پر سلامت رہا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے جب جادو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اللہ نے جادو سکھانے کے لیے فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر ہر چیز کا خالق ہے۔ زہر کھانا حرام ہے، کتے اور خنزیر کو کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، چوری، قتل، زنا کرنا حرام ہے، لیکن اللہ نے ان تمام چیزوں کو اور ان تمام کاموں کو پیدا کیا ہے، انسان کو ان تمام گناہوں کے ترک کرنے، ان سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابتلا اور آزمائش کے لیے فرشتوں کو جادو کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا تاکہ ظاہر ہو جائے کون جادو پر عمل کرنے سے باز رہتا ہے، کون جادو سیکھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے بنو اسرائیل کی آزمائش مطلوب تھی، منظور تھی، جیسا کہ خوبصورت انسانی شکل میں فرشتوں کے ذریعے اللہ نے قوم لوط کو آزمایا تھا۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ایک انتہائی
خوبصورت بات دخل کرتے ہیں۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان لینے کے لیے گناہ اور معصیت کے اسباب فراہم کرتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ یہودی اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تم کفر نہ کرو۔ آگے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں خبردار، ہوشیار، گناہ کے اسباب اپنے پاس موجود پا کر کے گناہ نہ کرنا۔ یاد کرو بنو اسرائیل کے اس واقعے کو جب اللہ نے سنیچر کے دن سمندری شکار کو ان پر حرام کر دیا تھا۔ ہفتے کے دن ہی تمام مچھلیاں بڑی کثرت سے دریا کے سطح پر نکل آتی، دوسرے دنوں میں غائب ہو جاتی۔ یہ ایسی آزمائش تھی جس کے مقابلے میں یہود ٹھہر نہ سکے۔ اس ممانعت کے باوجود انہوں نے ہیلہ سازی سے مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا تو اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے قصے کو یاد کرو جب اللہ نے آزمایا، جب وہ حالت احرام میں تھے، شکار ان کے ہاتھوں اور نیزوں کو چھو رہے تھے، حالانکہ حالت احرام میں شکار حرام تھا، شکار ان کے ہاتھوں اور نیزوں کو چھو رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے شکار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ کے اسباب فراہم کر کے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ تو اسی بنا پر اگر گناہ کے اسباب اگر تمہارے سامنے ہوں، کبھی گناہوں کا ارتکاب نہ کرنا۔ شیخ صالح عثیمین لکھتے ہیں ان 2 واقعات پر غور کرنے سے گناہ کے اسباب فراہم کرنے میں اللہ کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اس کے احکام پر قائم رہتے ہیں، کون اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انسان پر واجب ہے وہ لوگوں کو نصیحت کرتا رہے، خواہ لوگ اس کی نصیحت سے اعراض کرتے ہوں۔ فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی گھٹیا سامان ہے، کوئی اسے خریدنا چاہتا ہے، واجب ہے کہ آپ اسے خبردار کریں، چوکن نہ کریں۔ یہودیوں نے ہاروت اور ماروت کے متعلق ایک عجیب و غریب اور جھوٹا قصہ مشہور کر رکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ان دونوں فرشتوں کو زمین پر بھیجا انسانی شکل میں۔ انہوں نے ایک بد کردار عورت زہرا کے ورغلانے پر بت کو سجدہ کیا، شراب نوشی کی، ایک آدمی کو ناحق قتل کیا، زہرا نامی عورت سے منہ کالا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے زہرا کو اللہ کا اسم اعظم بتا دیا، وہ اس کے ذریعے آسمان پر چلی گئی تو اللہ نے اسے زہرا سیارہ ستارہ بنا دیا۔ ہاروت اور ماروت اپنے گناہ کی وجہ سے آسمان پر نہ جا سکے، اب انہیں الٹا لٹکا کر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تعجب ہے بعض مفسرین نے یہ جھوٹا قصہ بلا رد کیے ہوئے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ محققین کے گروہ نے اس واقعے پر شدید انکار کیا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں وَأُعْلِن، میں اعلان کرتا ہوں ان هذه الرواية فاسدہ، یہ روایت فاسد ہے، مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ کتاب اللہ میں اس واقعے کی طرف دور دور تک کوئی اشارہ نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ایسے اشارے موجود ہیں جو اس واقعے کو باطل اور مردود قرار دیتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں قُلْنَا هَذَا كُلُّهُ ضعیف، یہ سب ضعیف ہے، یہ بعید از عقل بات ہے یہ سب۔ آگے اللہ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ یہود کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ ان فرشتوں کے یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے، ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، ان سے جادو کا علم سیکھنے لگے۔ مزید تعجب کی بات یہ ہے جادو سیکھنے والوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو جادو محض اس لیے سیکھتے تھے تاکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا سوسائٹی کا سب سے بڑا مفسدہ ہے، یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ، شیطان کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے۔
چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے، ابلیس سمندر میں اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے چیلوں اور چمچوں کو ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزانہ بھیجتا رہتا ہے۔ شام کو یہ سب اکٹھے ہو کر ابلیس کے حضور اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ کھڑا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر بپا کیا۔ ابلیس انہیں کچھ اہمیت نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے تو کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور چیلا آ کر کہتا ہے میں فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال کے آیا ہوں، تو ابلیس خوش ہو کر اسے شاباش دیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تھا کرنے کا کام جو اس نے سر انجام دیا ہے۔ افسوس کہ مسلمان بھی جب پستی کا شکار ہوئے تو جادو کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ مسلمان بھی جانتے ہیں کہ یہ فعل کفر ہے، ایسا کرنے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جادو ایک حقیقت ہے، یہ محض خام خیالی کا نام نہیں ہے، اس کے ذریعے سے نقصان پہنچتا ہے، مرد اور اس کی بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ کتاب اور سنت میں اس کے متعدد دلائل موجود ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ اللہ نے جادوگروں کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ نے دعا سکھائی ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ جادو سے بچنے کی دعا نہ سکھاتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے دوسرے نمبر پر آپ نے جادو کا ذکر کیا ہے۔ جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں جادو کو شمار نہ کرتے۔ تو جادو ایک حقیقت ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ قبیلے زریق کے ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ سید عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ لبید بن عاصم نامی ایک یہودی نے، فرماتے ہیں حتیٰ کہ آپ یہ خیال کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ دیکھیں یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں نے اس روایت کا انکار کیا ہے، کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا جانا یہ نبوت کے خلاف ہے، نبوت کے منافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے جادو کا جو بھی اثر تھا وہ آپ کے جسم پر تھا۔ جادو ایک بیماری ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بیماریاں لاحق ہوتی تھی، اس طرح جادو بھی لاحق ہوئی ہے۔ یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ جادو کا جو بھی اثر تھا آپ کے جسم پر تھا، جادو کا اثر آپ کی دعوت اور نبوت پر نہیں پڑا، اس لیے کہ آپ اس معاملے میں اللہ کی حفاظت میں تھے، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو جادو کا اثر آپ کی دعوت پر نہیں پڑا، آپ کی نبوت پر نہیں پڑا۔ آپ کو روایتوں میں نہیں ملتا کہ جادو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رکعت گھٹائی ہو یا بڑھائی ہو۔ تو جادو کا اثر جو بھی تھا آپ کے جسم پر تھا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بیماریوں سے متاثر ہوتے تھے، یہی معاملہ جادو کا بھی تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے، اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ نتیجہ پیدا ہو کر رہے گا۔ یقیناً یہ عقیدہ ایک کفری عقیدہ ہے، اس لیے اللہ نے واضح کر دیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہے۔ دنیا میں کوئی سبب بھی اپنا سبب یا نتیجہ اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ کائنات کی کسی چیز میں بذات خود نہ کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، لہذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اللہ کی سنت یہ ہے جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے
یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ تکوینی مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے تو اپنی مشیت سے وہ کام کراتا ہے. اس کے نتیجے میں ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ اسے کام کی قدرت ہی نہ دے تو پھر امتحان کیسے؟ لہٰذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کی مشیت سے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی رضامندی ان کو حاصل نہیں ہوتی. اللہ کی مشیت اور اس کی رضامندی میں فرق یہی ہے، مشیت اچھے برے ہر کام سے متعلق ہوتی ہے، مگر رضامندی صرف جائز اور ثواب کے کاموں کے ساتھ مخصوص ہے. فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جادو کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچے گا، اگرچہ دنیا میں ذرا بہت نفع کما لیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے ضرر ہے، کیونکہ جادو کا ضرر جادوگر کو پہنچتا ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو سزا دی جائے گی اور جادوگری کی بدبختی اس کو لاحق ہوگی. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں. وَلَا يَنفَعُهُمْ، انہیں فائدہ نہیں دیتی ہے. یہود اپنا وقت اپنی قوتیں ایسا علم کو سیکھنے میں ضائع کر رہے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے، ضرر رساں ہے. اگر بالفرض اس میں نقصان نہ بھی ہوں تو فائدہ نہیں ہے اس میں. وَلَا يَنفَعُهُمْ، عقل مند آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایسی چیز سے بچتا ہے جو نقصان دہ ہو، جو فائدہ نہ دے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے جس نے اسے خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو یہودی کتاب اللہ کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے لگے، انہیں پوری طرح علم تھا کہ جس نے جادو حاصل کیا، کتاب اللہ کو چھوڑا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. انہوں نے جادو کو جان بوجھ کر اختیار کیا تھا. ایسی بات نہیں تھی کہ وہ لوگ جادو کے نقصانات سے ناواقف تھے. ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ تاکہ اس چند روزہ زندگی میں مزے لوٹ لیں. اللہ نے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. اس آیت کے شروع میں یہ کہا گیا کہ وہ جادو کی برائی جانتے تھے، لیکن آیت کے اینڈنگ میں اللہ نے فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے ہیں. بظاہر ان دونوں میں ٹکراؤ لگ رہا ہے کہ وہ جانتے بھی تھے اور نہیں بھی جانتے تھے. مفسرین لکھتے ہیں در حقیقت اس انداز بیان سے ایک عظیم سبق دیا گیا ہے کہ اگر کوئی عالم اپنے علم کے خلاف گناہ کرتا ہے تو وہ در حقیقت عالم نہیں ہے بلکہ جاہل ہے. لہٰذا وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے. اسی بنا پر اہل علم فرماتے ہیں لا یزال العالم جاہلا، ایک عالم سیکھ کر کے بھی جاہل ہی کہلاتا ہے، حتی یعمل بہ، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کرے. عمل کرنے کے بعد عالم بنتا ہے، ورنہ پھر وہ جاہل ہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، یعنی یہ لوگ اگر پیغمبروں پر ایمان لائیں، جس میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی شامل ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کریں، متقی بن جائیں. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تقوی یہ وقایہ سے ماخوذ ہے. تقوی کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان آڑ قائم کر لے. بندہ اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان آڑ کیسے قائم کرے گا؟ اللہ کے اوامر کو انجام دے کر کے، اس کے نواہی سے بچ کر کے.
شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تقوی کی یہ تعریف بیان کی ہے. تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کی دی ہوئی بصیرت کی بدولت کرے، اس عمل سے اس سے ثواب کی امید رکھے، اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے ذریعے سے اس کی معصیت سے دور رہیں، اس کی سزا کا خوف بھی ہو. تو تقوی یہ ہے کہ بندہ نیک کام اللہ سے اجر کی امید پر کرے، گناہ سے بندہ اللہ کے سزا کا خوف کھاتے ہوئے بچے رہیں. کسی اور مقصد سے اگر کوئی بندہ گناہ نہ کریں تو متقی نہیں ہے. آدمی گناہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آدمی گناہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہوا ہے، آدمی گناہ اس لیے نہیں کر رہا ہے گناہ کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں. ایسا آدمی متقی نہیں ہے. متقی وہ ہے جو اللہ سے ڈر کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچے. مزید شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے تقوی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے. وعمل کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرا، ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان کانٹوں سے ڈرتا ہے. جس طرح اگر آدمی کسی ایسی راہ سے گزرتا ہے جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں، آدمی اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چلتا ہے کہ کہیں اس کا دامن ان کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھ نہ جائے. اسی طرح دنیا میں آدمی کو زندگی گزارتے ہوئے شبہات اور شہوات کے کانٹوں سے بچانا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کر چلنے کا نام تقوی ہے. اور آگے شاعر کہتا ہے لا تحقرن صغیرۃ، کسی بھی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھو. ان الجبال من الحصا، دیکھو پہاڑ کنکریوں سے ہی بنتے ہیں. اللہ نے فرمایا ولو انہم آمنوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، واتقوا، متقی بن جائیں، تقوی اختیار کریں، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کی طرف سے بہترین انہی ثواب ملے گا، اللہ کی طرف سے انہی اس کی جزا دی جائے گی جو اس سے بہتر ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا ہے. لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے ہوتے، اگر وہ جانتے ہوتے تو آخرت کے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے، خیر کی طرف بڑھتے. آخرت کا تھوڑا سا ثواب بھی فانی دنیا کے بہت بڑے نفع سے بہت بہتر ہے. اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی خلاف سنت زندگی گزارنے والا شخص بے علم ہے، بے وقوف ہے، خواہ اسے دنیا میں دانشور کا خطاب کیوں نہ ملا ہوں. ساری دانش مندی اور عقل مندی یہ ہے کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے مستنبط ہونے والے فوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس آیت میں اللہ کے حلم کی وسعت بھی ہے. اللہ کس قدر اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، کس طرح حلم کے معنی برداشت کرنا ہے، اللہ کے حلم کی وسعت ہے. فرماتے ہیں وہ اس طرح کہ اللہ نے ایمان اور تقوی اختیار کرنے کا اپنے بندوں کو حکم دیا ہے. یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ وہ گنہگاروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ توبہ کر لیں. فرماتے ہیں اللہ کے اس فرمان پر غور کریں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. اللہ کے اولیاء کو جلا رہے ہیں. شیخ صالح عثیمین فرماتے ہیں اللہ کے اولیاء کو جلا رہے ہیں، باوجود اللہ تعالیٰ انہیں دعوت دے رہا ہے کہ توبہ کریں، توبہ کرنے سے ان کی گناہ معاف ہو سکتی ہے. مزید لکھتے ہیں شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایمان ہی کے ذریعے اللہ کے ہاں جو ثواب ہے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے. مزید لکھتے ہیں اللہ کا ثواب مومن اور متقی بندوں کے لیے دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا ہے. یعنی دنیا جہاں کی ہر چیز سے بڑھ کر، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. تو اس طرح ایک رکوع ہمارا یہاں ختم ہوا. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.